کیسے آپ جی صاحب آپ کے کچھ سوال تھے آپ سے. کیا سوال ہے بولیں. اچھا میں یہ کہتا میں آپ کی ڈیبیٹ دیکھتا ہوں، اس میں اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسئلہ ایسی نص سے ثابت ہے جو قطعی ثبوت قطعی دلالت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلب ہے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، اور وہ جو حدیث جو کہہ رہا ہے نا اس کا مفہوم بھی اسی طرح جو آپ ادعا کر رہے ہیں. مگر ہم کہہ دیں کہ نا مثلا کسی کوئی کچھ چیز مثال دے دیں گے آپ؟ مثلا بہت ساری قطعی ثبوت ہو کہ واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملے کہے ہوں، حجت ہو نا کہ یہ فلان چیز یقینی ہے کہ انہوں نے فرمایا، مشکوک بات نہیں ہے. ایک حدیث لے کے آئیں جو مشکوک ہے، بھائی وہ متنازع ہے، کوئی کہتا ہے صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط ہے، تو پھر وہ تو متنازع ہے، اور اس کے معنی بھی ہیں مبہم نہ ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ معنی اس کا مبہم، معنی واضح ہو کہ بھائی پیغمبر نے یہ فرمایا. اگر حدیث ایسا ہے کہ اس کے معنی جو ہے واضح نہیں ہے، بھائی کوئی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کام کرنا ہے. حدیث نہیں ہے اس مسئلے پر. حدیث لے کے آئیں کہ اس کا معنی واقعا پیغمبر نے وہ فرمایا ہو جو آپ ادعا کر رہے ہیں، اور وہ صحیح بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے. اوکے. اچھا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو ایمانیات ہے وہ ایسی نص سے ثابت ہو جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت، کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ خود جماعت مخالفین میں مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایمانیات صرف قطعی و ثبوت حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ان میں اختلاف ہے. ان کے اپنے جو دلائل ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح سے ثابت ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیچتے تھے کہ بھائی تم فلان جگہ جاؤ اور لوگوں کو توحید سکھاؤ، لوگوں کو قرآن سکھاؤ. تو وہ تو خبر واحد ہے، ٹھیک ہے نا. اب ایک صحابی آتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، یہ تو خبر واحد ہے، خبر متواتر توڑی ہے. تو ان کے اپنے ہاں یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس بات کہ جو عقائد ہیں اس کے لیے متواتر حدیث کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے اپنے جو حدیث روایات ہیں اس بات کو ثابت کر لیتی ہیں کہ بھئی نہیں، حدیث صحیح سے ثابت ہو جاتا ہے، چاہے وہ حدیث خبر واحد ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ جتنے صحابہ نے خبر دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچتے تھے کہ فلان جگہ جاؤ، فلان کام کرو، لوگوں کو فلان چیز سکھاؤ، تو وہ خبر واحد ہوا کرتی تھی. اگرچہ ان کے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں خبر واحد کو نہیں مانیں گے، بھئی حدیث متواتر عقائد کے لیے لے کے آؤ نا. لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک مدعا ہے، اس کی بہت سارے علماء اس کے مخالف ہیں. یہ مسئلہ خود اختلافی ہے ان کے درمیان. جی ہاں، بہت سارے ان کے علماء جو ہے نا ان کی پہ کتابیں لکھی ہیں کہ خبر صحیح جو ہے حدیث واحد، خبر واحد نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا عقائد میں حجت ہے، ٹھیک ہے نا. نہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ احادیث ہی غلط ہے نا. ان کے حدیث کون سی صحیح ہے؟ ان کے حدیث میں صحیح ہے ہی نہیں. ان کے یہ ہم ان کے ساتھ کہتے ہیں نا، ان کے ساتھ جو گیم کرتے ہیں، ان کے اپنے مشرب پہ چلتے ہیں تاکہ ان کے اپنے کتب سے ان کو ثابت کریں. ہمارا تو ان کے حدیث پہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے. اچھا، میں نے ایک سوال ہوتا. اللہ یاری صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا، میرے ایک دو ساتھی تھے جو شیعہ ہیں نا، تو انہوں نے مجھے ایک دو کتابیں تھی جو میں نے پڑھی تھی، ان میں ان کے اصول دین لکھے ہوئے تھے. تو یہ اصول دین اور ایمانیات ایک ہی چیز ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک ہی یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ اللہ صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو. آپ کے پاس کوئی سوال ہی نہیں تھا، ایسے ہی آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کو ایک حدیث دکھاؤں. دیکھیں، یہ کتاب ہے وجوب الاخذ بحدیث الاحاد فی العقیدہ ورد شبہۃ المخالفین، محمد ناصر الدین الالبانی کی، ٹھیک ہے نا، کہ خبر واحد عقائد میں حجت ہے. یہ دوسرا حدیث ہے، دوسری کتاب ہے عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز بن راشد، رد شبہات الالحاد عن احادیث الاحاد تحدید التواتر عند اہل للکلام. اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. ایک اور میں کتاب آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب ہے حجیت و خبر الواحد فی العقائد والاحکام
سعودی عرب میں چھپی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ جو ہے کہ خبر واحد یہ حجت ہے یا نہیں ہے، یہ خود بذات خود اس میں یہ تفصیل ہے جو میں نے عرض کی خدمت آپ کی. اوکے عزیزو، اب آپ سب کو الوداع کہہ دیں بھائی، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے بھائی، کتنے بجے بعد بج گئے بھائی؟ 2 بج گئے پاکستان میں، 2 بجے اور 5.25 گھنٹے ہو گئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور بھائی کافی نہیں ہے، میں دیکھ لوں کہ کیا کہہ رہا ہو بندہ پٹھان بھائی. اچھا پٹھان بھائی جو ہے نا وہ خود سو رہے ہیں. چلیں عزیزو، آپ سب کو خداحافظی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. جن کی باری نہیں ہے ان سے بہت بہت معذرت. نیکسٹ ویک آپ آ جاؤ انشاءاللہ. نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. سب بولیں یا علی مدد، سب بولیں یا زہرا مدد، سب بولیں یا حسن مدد، یا حسین مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک الحسین. کتنا پیار ہے یار پنجتن پاک کے اسم گرامی میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اسم گرامی میں. کیا اعجاز ہے، کیا طوفان ہے. مزہ آتا نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی. کیا لطف ان کے اسم میں، ایسا نور ہے، ایسا روحانی وجد ہے، ایک ایسا، یا سبحان. کوئی بیان کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بیان کر سکتا ہے اس کو؟ یہ الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتے. یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا نام مبارک ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آل محمد کا کیا ذکر، کتنا نورانی، کتنا پیارا ہے. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ، اللہم صلی علی محمد الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل